ارشاد فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ قرآن مجید میں اصحاب مدین کا ذکر ہے اور اصحاب ایکا کی جانب جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت کا ذکر بھی ملتا ہے، یہ کون تھے؟ ارشاد فرمائیے گا ان کے حالات کیا تھے، یہ بھی فرمائیے گا قرآن میں ان کی کن کن برائیوں کا ذکر ہے، فرمائیے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح مخصوص قوم کی طرف پیغام حق، دعوت حق لے کر گئے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ اہل مدین اور اصحاب ایکا، قرآن پاک میں ان کا ذکر علیحدہ علیحدہ کیا گیا اور دونوں طرف بتایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف یعنی مدین والوں کی طرف بھیجا گیا تو کہا گیا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، لیکن جب بات ہے کہ اصحاب ایکا کی طرف بھیجا تو اخاہم نہیں فرمایا کہ انہی کے ہم قوم کو۔ تو اس سے بعض مفسرین کرام نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، مگر دونوں کی طرف رسالت یا پیغام حق، دعوت حق لے کر شعیب علیہ السلام گئے، اور بعض مفسرین کرام نے ان دونوں کو ایک ہی قوم بھی قرار دیا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تفسیر میں جب ہم پڑھتے ہیں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ بہت سے لوگوں کے مختلف نظریات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ان اقوام کی جو بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ہر قوم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، کہ ہم نے کوئی قوم ایسی نہیں چھوڑی چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی خطے میں تھی جس کی طرف ہادی یا پیغامبر نہ گیا ہو، جس نے انہیں برائی سے یا شرک سے یا کفر سے یا گناہوں سے روکا نہ ہو یا انہیں آگاہ نہ کیا ہو۔ تو اہل مدین کے پاس بھی شعیب علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ پچھلی قوموں کا حال دیکھ چکے تھے، ان کی نافرمانیوں کا انجام دیکھ چکے تھے، پچھلی قوموں کی مثال تازہ ترین ان کے سامنے موجود تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تو ہر قوم میں شرک تھا، کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو چکے تھے اور اپنے خود ساختہ جو بھی معبود کہہ لیجئے یا جو بھی چیزوں کو انہوں نے خدا کی جگہ بنا رکھا تھا ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں معاشرتی برائیاں اور سماجی جو برائیاں تھیں وہ بھی موجود تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو سب سے بڑا عیب قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اب یہاں میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جنرلی قرآن پاک کی جب ہم آیات پڑھتے ہیں اور جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم اس کو لغوی طور پر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لغت میں جو ہے وہ ناپ تول آپ کو پتا ہے کہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ کوئی چیز خرید رہا ہے اور فروخت کر رہا ہے، اس میں وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں تو زندگی میں اس کا رول یہ ہے کہ جب بھی حقوق العباد کا معاملہ ہوگا، جس کا ہم پر جو حق ہوگا اس سے کم دینا اس کے حق میں یا ناپ میں کمی کرنے کے مترادف ہے، اور اپنے حق سے زیادہ لے لینا میزان میں اپنی چیز کو زیادہ بھرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال یہ بتایا گیا کہ یہ ناپ تول میں بہت زیادہ بے ایمانیاں کیا کرتے تھے، ناانصافی کیا کرتے تھے اور راہزنی کرتے تھے، لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے تھے یا لوگوں کا راستہ روکتے تھے۔ اس کی بھی تشریح دو طرح سے کی گئی، ایک یہ کہ وہ جس طرح سے وہ چوری چکاری کرتے ہیں یا لوگوں کو روکتے ہیں ان کا مال ہتھیانے کے لیے، اور مفسرین کرام نے یہ بھی ترجمہ اور تشریح میں وضاحت کی کہ لوگوں کو شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتے تھے، انہیں ڈراتے تھے اور دین میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس دین کی برائیاں نکالنے کی کوشش کرتے تھے، لوگوں کو ورغلا کرتے تھے اور انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جو شخص شعیب علیہ السلام کی طرف جائے گا یا حق کے راستے پر چلے گا یا شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے گا تو ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ تو ان کے ان عیوب پر اللہ کی نافرمانی، اس کے ساتھ شرک کرنا، حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانا اور انہیں برا بھلا کہنا اور ان کو دھمکی دینا کہ ہم تو تمہیں بہت زیادہ دانا سمجھتے تھے۔ یعنی قوموں کا مزاج یہ ہے کہ وہ مان رہے ہیں کہ یہ انبیاء ہمارے درمیان رہے، ان کی ذاتیں بے عیب تھیں، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی برائی نہیں تھی، لیکن وہی شخص ان کی قوم کا جو معتبر ترین شخص ہے جب انہیں اللہ کے دین کی دعوت دے، ان کے ذاتی مفادات میں جہاں یہ حد سے تجاوز کرتے ہیں یا کرپشن اور بدعنوانی کی طرف چلے جاتے ہیں، جب وہ اس کی نفی کرے تو تب یہ قوم انہی کے مخالف بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں بہت سمجھدار سمجھتے تھے۔ تو ان پر اللہ کا عذاب آئے۔
طرح سے ہم نے دیگر اقوام کی بات کی، سابقہ اقوام کی بات کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی جب نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ان پر کس نوعیت کا عذاب آیا، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اس میں بھی قرآن پاک میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ کچھ عرصے کے لیے ان کے اوپر خشک سالی ہو گئی۔ ویسے تو اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، اہل مدین کو بھی، اور اصحاب ایکا جو کہا گیا جنگل والے، تو ان کو بہت نوازا گیا تھا، مگر کچھ عرصے کے لیے ان پر بارش برسنا بند ہو گئی۔ اچھا، شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اب بھی میری بات مانو اور اللہ کی عبادت کرو تو تم پر وہ اپنی نعمتوں کے دروازے پھر سے کھول دے گا، لیکن یہ باز نہیں آئے۔ اور ایک دن جب ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بادل آ رہا ہے تو یہ سب بڑی خوشی خوشی اس جگہ جمع ہوئے، اور اس سے شدید قسم کی گرمی پیدا ہوئی اور ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، ایک خوفناک آواز۔ یہ جو خوفناک آواز کا معاملہ ہے یہ ہر قوم کے عذاب میں محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہے، اس کو بھی مفسرین کرام نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ ہر عذاب سے پہلے ایک آواز ایسی پیدا ہوتی تھی جس سے ان کے اوپر لرزہ طاری ہو جایا کرتا تھا، اور یہ جان جاتے تھے کہ یہ اب یعنی ایک طرح سے الارم ہے کہ اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری قوم بھی وہ اس گرمی سے جھلس کر ہلاک ہو گئی، اور یہ سب کے سب مارے گئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور خطاب کیا کہ میں نے بہت چاہا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکوں، میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی، پر تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔